حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب تم مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو حق واجب تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے نوفل کا صرف درجہ ہے۔ اور جو شخص حرام طریقہ سود رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے اس کو اس صدقہ کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہے۔ اللہم اغفر لی۔ دیکھو صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، اس کا بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب تم مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو ہے واجب تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، جو فرض تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے نفل کا صرف درجہ ہے، جو نفل نمازیں اللہ کے راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اس کا درجہ ہے، اس میں کیا بولتے ہیں۔ اور جو شخص حرام طریقہ یعنی سود رشوت وغیرہ، سود کا مطلب کیا ہے، وڈی کو پیسہ دینا، یعنی آج پیسہ دو گے 100 روپیہ، کل کو اور زیادہ لوگے، اس طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے مال کو حرام طریقے سے کمانا اور وہ یعنی بیاج کے طریقے سے، سود کے طریقے سے، رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے اس کا صدقہ کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہے۔ اللہم اغفر لی۔ دیکھو یہ حدیث بھی دیکھو، یہ ایک حدیث، تھوڑی سی ایک حدیث پڑھنے سے ہم کو بہت سی باتیں یہاں پر معلوم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہاں سے دیکھو یہاں تک ہے، اور یہاں پہ قرآن کریم کے آیتیں ہیں اور ان کے معنی مفہوم، اس کے بھی اور بھی بہت سے باتیں ہم کو ملیں گی جو دین اسلام کے بارے میں، حج کے بارے، نماز کے بارے میں، نفل کے بارے میں، پیسہ کمایا کہاں خرچہ کیا، اور حرام رشوت کے بارے میں دیکھو کتنا حدیث لمبی چوڑی ہے۔ تو اس لیے میں مختصر طور پر پڑھ کے میں آپ کو بتا کر یہاں تک زکوٰۃ کا ہے تو پورا ہو گیا۔ اللہم اغفر لی۔